تو رضوان بھائی اصل میں بہت جو ہے ہم مطلب یوٹیوب کبھی کبھار دیکھتے ہیں تو اچانک جو ہے شارٹس آ جاتے ہیں یا کچھ اس طریقے کی چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب جس میں ہم نے دیکھا جو آج کے ٹائم میں وہ ہمیں جو لگا کہ جو آج کے مولانا یا علماء ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا یہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو امپریس کرنے کی، وہ ہے ان کا فزیکل اپیرنس، ٹھیک ہے نا، اور کم بدھی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو کچھ زیادہ ہی ویلیو دیتے ہیں، جبکہ کہا بھی جاتا ہے کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ تو وہ جو ہیں قرآن کو جس طرح سے عام آدمیوں کے بیچ میں پیش کر رہے ہیں، جو ہم نے دیکھا ایک کر کے، اس کا نام بھی ہمیں معلوم ہے، عیسیٰ خان کر کے ہے وہ پرسن، تو اس کے شارٹس میں جو ہے اس نے جو قرآن کا بارے میں جو وہ میسج دے رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی آپ کو بیماری ہو گئی ہو جو لا علاج ہو اور آپ ہر جگہ سے اس طریقے سے پریشان ہو گئے ہوں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سورہ ہے یاسین، سورہ تغابن اور سورہ فاتحہ کا جو ہے پڑھنا شروع کریں، تو جو ہے بتا رہے ہیں کہ بالکل شرط یا گارنٹی کے ساتھ جو ہے آپ کو بیماری کو دور ہوگی۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرا کال نہیں ہے، یہ جو ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے۔ تو اس طرح سے اس نے بات رکھی۔ پھر اس کے بعد اچانک دوسرا جو ہے اسی بعد میں دیکھا تو اس نے اور بعد میں ایک اور دے دیا ہمیں شارٹ، ٹھیک ہے نا، تو اس شارٹ میں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی طرح کی مصیبت یا پریشانی میں اگر آپ ہیں بہت زیادہ، تو آپ جو ہے سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے، تو اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس کو پڑھنے سے جو ہے آپ کی مشکل اور پریشانی ہو جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں اور اس طرح سے تو ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو وہ یہ میں مطلب قرآن کو وہ یہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے اپن لوگ لا علاج بیماریوں کا علاج کریں یا کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اس سے دور کریں، تو اس طرح کا میسج کنوے کر رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، ہم نے اپنی سسرال میں جب ہم نے درس مطلب قرآن کو سمجھنا شروع کرا تو ہم نے اکثر دیکھا تھا کہ ہماری جو ساس تھی وہ قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھتی تھی، کیول سورہ یاسین کا ان کے پاس میں کوئی پارہ تھا، تو اکثر وہ فجر کے بعد پڑھتی تھی۔ تو اس کے پیچھے کی سوچ ہمارے خیال سے یہی تھی کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ اس سے آپ کی برکت ہوگی، ترقی ہوگی، یہ ہوگی، تو اس طرح کی بات کری جا رہی۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج جب بھی کبھی دیکھا ہم نے کسی بھی پرسن کو اگر کوئی بات کرتا ہے تو قرآن سے وہ کوئی ریفرنس نہیں دیتا ہے، قرآن سے وہ کوئی ریفرنس نہیں دیتا ہے، بس کیول یہی بتاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہی سنت ہے۔ تو اس معاملے میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں جو بات کر رہے ہیں قرآن کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارا مقصد ہے، اور تاکہ لوگوں ہے قرآن کا اصل میسج جائے کہ کس لیے قرآن کو بھیجا گیا اور کیا وہ ساری چیزیں، اور جو لوگ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات جوڑ کر بات کرتے ہیں تو ان حدیثوں کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں اس میں تو جو ہے گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی فراڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے لیے یہ ہے، ہر چیز میں ہے، خاص طور سے دین کے معاملے میں زیادہ ہے، کہ آدمی کو مینٹل کلیئرٹی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے جو پوچھا، ہم نے سیدھے سب سے پہلے کچھ بھی بتانے سے پہلے کہہ دیا یہ لوگ فراڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے ہم نے اس میں جو ہے کہ ان کا بہت جو ہے گا کہ ہم نام بھی نہیں جانتے، انہیں ہم نے سنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم جو ہے کہ ان کی بات سے اور عمل سے ہمیں یہ کلیئرٹی ہے کہ جو ہے کہ یہ لوگ فراڈ ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مینٹل کلیئرٹی کہ نہیں وہ کچھ یہ بھی ہو سکتے، وہ مینٹل کلیئرٹی ضروری ہے، یہ لوگ فراڈ ہیں۔ کیسے فراڈ ہیں اور کیا ہے، اب یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ان کے فراڈ ہونے کا آپ کئی طریقے سے ڈھیروں ثبوت جو ہیں کہ آپ ان کی بات میں ہی دیکھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں
اپنی بات بتانے کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں فرما رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا. موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ حدیثوں کے نمبر نہیں بتاتے. ہاں ہوا میں کلیم کر دیا، حدیثوں کے نمبر نہیں بتاتے. اچھا اب یہ کیوں ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم یہ جو ہے یہ جب کلیم کر رہے ہیں تو جو ہے کہ انہیں نمبر بتانا چاہیے. بالکل. تو موسٹ آف دا ٹائم یہ حدیث کے نمبر کیوں نہیں بتاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے گی کہ صحیح حدیثوں میں اس طریقے کے معنی کی حدیث نکالنا جس سے آپ بیک گراؤنڈ کاٹ بھی دو اور ساکوں سے آپ سے مطلب کانٹیکٹ سے الگ کر کے جو ہے کہ اپنا من گھڑنت مطلب کسی طرح اس پہ لگا بھی سکو کہ ہاں فلاں آیت کے بارے میں کچھ صفات کا کچھ ہنٹ بھی ہے حدیثوں میں. اگر ان کل حدیثوں کو جمع بھی کر لیا جائے تو وہ مشکل سے جو ہے ایک رف ایسے فگر ہم بتا رہے کہ مان لو کہ 2-3-4 آیتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوگا. فار ایگزامپل جو ہے مان لو ایک حدیث آپ کو مل جائے گی، مان لو فار ایگزامپل سورہ فاتحہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، بہت کلیئرلی جو کچھ صفات کی بات کرے گی تو وہ مینلی سورہ فاتحہ کے لیے مل جائے گی، جس کا ابھی ہم آپ کو کانٹیکس بتا رہے وہ کچھ اور رہے گا. بہت اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی 50% جو پیور اس طریقے کے صفات کی بات نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ کھینچتان کر کے اگر میننگ بنائیں گے تو شاید ان کا الو سیدھا ہو جائے جو ان کا پرپز ہے، ہڈن ایجنڈا ہے. تو بہت سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر آپ کھینچتان کر لو تو 2-3 اور مل جائیں، سورہ ناس، سورہ فلق، یا جو ہے کہ قل هو اللہ احد. کل ملا کے مان لو کہ 3-4 جگہ کا، جس میں زیادہ تر معاملے تو جو ہیں کہ وہ پروف کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر ایسا ان سب کو بھی مان لیا جائے تو مشکل سے 3-4 جگہ یہ ملا کہ بھی جو ہے کہ وہ جو ہے کہ جتنا آپ بتا رہے جو ریشیو کہ وہ سورہ ہجر میں بھی ہے اور سورہ کہف میں بھی یہ پڑھ لو، یہ فلاں آیت پڑھ لو تو یہ ہے، اور سورہ بقرہ میں فلاں پڑھ لو تو یہ ہے، اور پورے قرآن کو ہی انہوں نے جو ہے گا کہ وہ جو ہے ایک مطلب جو ہے گا وہ جو ہے کہ چھومنتر والی کتاب بتا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ حدیث کے نمبر کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ یہ جو ہے کہ مشکل سے 2-3 ریفرنس جو ہیں جو کہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو یہ جو ہے کہ 3 کو 30 بتا رہے، 3 کو 30 بتا رہے. 3 کے لیے تو حدیث بتائی جا سکتی، لیکن باقی 27 کے لیے یہ کہاں سے حدیث لائیں گے؟ تو ان کا میجورٹی 90% پورشن ایسا ہے کہ یہ ہوتا ہے صاف فراڈ. ٹھیک ہے نا، کہ مطلب 30 میں سے 27 کے لیے آپ رسول اللہ پہ پوری 30 رکھ رہے، حدیث پہ آپ پوری 30 کا دار و مدار رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن باقی 27 کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ پہ کوئی ریفرنس نہیں ہے، اسی لیے آپ ریفرنس بتاتے بھی نہیں ہو. کہ 3 کا بتائیں گے، آدمی کہے گا 27 کا تو بتایا نہیں، تو 3 کا بھی نہ بتاؤ، سوال اٹھے گا نہیں. یہ یہیں سے آپ ان کا اگر آپ کامن سینس رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو ہے کہ یہ کام جو ہے ایمانداری کی نیت سے ہو رہا ہے یا فراڈ کی نیت سے ہو رہا ہے. اب جو ہے کہ مان لو ایک آدھ جگہ کچھ ایسا آیا بھی ہے حدیث میں تو اسے دیکھ لیتے ہیں. دیکھو سب سے ایکسپلیسٹلی، مطلب باقی صورتوں کا تو اتنا ایکسپلیسٹلی نہیں ہے، جنرل سینس میں ہے کہ صاحب یہ پڑھ لو تو رات بھر شیطان دور رہتا ہے فلاں کا، وہ ایکسپلیسٹلی بیماری کے بارے میں تو ہے نہیں. اگر کوئی ایک بہت آپ ڈھونڈو گے کہ ایکسپلیسٹلی ہاں یہ ڈاکٹری کا کام کر رہی ہے،
تو وہ مان لو فار ایگزامپل آپ سورہ فاتحہ جو پہلی سورت ہے جو نماز میں بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، وہ آپ کو مل جائے گی ایک حدیث، مان لو جیسے بخاری میں ہے یہ حدیث، لیکن آپ جب وہ پوری حدیث ریئل حدیث پڑھو گے اور اسے ڈھنگ سے کانٹیکسٹ کو سمجھو گے اور پوری بات کو، تو وہاں پہ بھی ان لوگوں کو جو ہے کہ بہت جو ہے زبردست لیول کے فراڈ یہ لوگ ثابت ہو جائیں گے۔ یہ حدیث جو بخاری میں ہے وہ جو ہے گا کہ وہ جو ہے کہ وہ اس طریقے سے ہے کہ صحاباؤں کا ایک دل جو ہے، ایک گروپ جو ہے وہ ٹریولنگ کر رہا تھا۔ اس وقت کی ٹریولنگ ہارڈ ہوتی تھی، ہوائی جہاز اور ریل گاڑی اور اے سی کار والی ٹریولنگ نہیں تھی، ریگستان کی بڑی ٹف جو ہے ٹریولنگ تھی۔ اس میں ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، ریسٹورینٹ بھی نہیں ہوتے تھے، تو جو ہے کہ ریگستان میں تو ایسا ہے کہ بہت دور چلو تب کوئی بستی بمشکل آپ کو ملتی ہے، ہر جگہ آبادی نہیں ہوتی، تو وہ وہیں کی مہمان نوازی پہ ڈپینڈ رہتے تھے، کھانے کے لیے پینے کے لیے، کہ بھئی ہیومینٹی کے تحت لوگ کرتے بھی تھے مہمان نوازی، اسی طریقے سے سفر ہوا کرتے تھے۔ صحاباؤں کا یہ گروپ جا رہا تھا، بڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی بستی آئی قبیلے کی، وہ قبیلہ ہاسپٹیلٹی کے نام پہ جو ہے بالکل جو ہے وہ خاطرداری کے نام پہ بالکل جو ہے ٹھنڈا تھا۔ اچھا، کھانا مانگا پینا کسی طرح کا کوپریشن نہیں، الٹا ڈھیٹ رویہ جو ہے گا کہ نہ کھانا ملا نہ پینا ملا نہ کوئی جو ہے خاطرداری ملی، یہ سفر میں پریشان، برا حال، بھوک پیاس ہر طریقے سے۔ اب جو ہے کہ اسی دوران اللہ کا کرنا کہ جو ہے گا کہ ان کے قبیلے کے سردار کو جو ہے ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اب جو ہے گا کہ وہ جو ہے کہ بچھو کا ڈنک کوئی ان کے حکیم وکیم کی دوا کام نہ آئی، اس کی جان آفت میں، تو وہ کوئی ان کے پاس آیا کہ بھیا تم لوگ کو جانتے ہو علاج، تو اب یہ انہوں نے تو وہ ہے کہ انہوں نے تو جو ہے کہ انہوں نے یہ ہے حدیث میں کہ جو ہے کہ انہوں نے بارگین کرا کہ بھی ٹھیک ہے ہم کر تو دیں گے، لیکن جو ہے دیکھ لیں گے، کوشش کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن جو ہے کہ تم ہمیں کیا دو گی۔ اب وہ جو ہے ظاہر بات ہے جب وہ فری میں دینے والے نہیں تھے تو جو ہے کہ اب وہ کھانے پینے کی ضرورت، تو وہ کتنی بھیڑ دو گے کتنے، تو وہ جو ہے کہ ایک اس پہ طے ہوا کہ ہاں بھئی یہ اتنی بھیڑیں دے دیں گی، تو اچھی خاصی وہ بارگین کر کے طے کرا۔ اب اللہ کا نام لے کے جو ہے کہ ان لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، پھونک دی، اور وہ اللہ کا کرنا کہ وہ صحیح بھی ہو گیا، اور وہ ان لوگوں کو وہ بھیڑیں یا شیپ جو بھی بات ہوئی تھی اتنی مل گئی، وہاں جو استعمال کری ہو، باقی جو بچی لے کے مدینہ آئے، تو ان لوگوں کو لگا ہوگا کہ جو ہے کہ شاید یہ تو مطلب پتہ نہیں، ہم لوگوں نے جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کے اینٹھ لی، یہ حرام میں آتی حلال میں آتی۔ رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے جو ہے کہ کہا کہ مطلب بالکل صحیح کرا، میرا بھی حصہ لگا دو اس میں۔ تو اصل میں اگر آپ اس پوری بات کو جو ہے کہ وہ اگر آپ اینالائز کرو گے اس حدیث کو، تو دراصل یہ حدیث بچھو کے ڈنک مارنے پہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکنے پہ اس کے صحیح ہونے پہ کم تھی، بلکہ اس پہ زیادہ تھی کہ اس طریقے سے اگر آپ نے جو ہے کچھ رقم حاصل کر لی یا کچھ پونجی کچھ حاصل کر لیا، کہ جو ہے کہ ان کی مصیبت تھی اور آپ نے ان کی مصیبت پہ بارگین کری، تو یہ ایک طرح سے یہ تھوٹ جاتا ہے نا کہ آدمی کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کے جو ہے مال ایٹھا، تو وہ یہ سینس جاتا ہے نا کہ یہ تو یہ حرام ہو گیا بھئی، کہ جو ہے کہ آپ نے جو ہے کہ پریشان کی پریشانی کا فائدہ اٹھایا۔ تو اس میں اصل میں یہ حدیث کا انٹینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے حلال یوں کہا، اب اس سے لارجر میننگ نکلتی ہیں دوسری طرح کے، کہ جو ہے گا کہ بھئی جو ہے کہ اسلام میں اگر جو ہے کہ اللہ تمہیں جائز حق نہیں مل رہا اور تمہیں ضرورت ہے اور جائز حق نہیں مل رہا، تو جو ہے کہ ظالم سے کیا چھینا جا سکتا، اور وہ چھینا ہوا
या बार्गेन करा हुआ क्या हलाल होगा, या इस्लाम कोई महात्मा गांधी वाला है कि भाई एक गाल पे झापड़ मार जाए तो दूसरा भी गलवा लो। तो ये इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड दिखाता है। एक इससे बहुत लेकिन मीनिंगफुल मतलब तो उन्हें लेना होता है जिन्हें जो है कुरान हदीस मानना होता है। सही बात। जिन्हें अपनी दुकान चलाना है वो ये मतलब क्यों निकालेंगे। सही बात। और आप गौर करोगे कि 1400 साल में शायद ये मतलब इस हदीस से किसी ने नहीं निकाला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका पूरी दुनिया पे लागू होगा, अमेरिका पे, इजराइल पे, लोकल लेवल पे, मस्जिद में, कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो क्या के साथ है गलत को फिर जो है क्या हाथ जोड़ कर ही टैकल करा जाएगा, या जो है कि उसको जो है टेढ़े तरीके से भी टैकल करना ठीक है, जायज है। ये एक लार्जर स्ट्रेटजी और एक दुनिया भर में कामयाबी का और जालिमों को मात देने का और अपने सही हक को जो है लड़के लेने का एक बहुत बड़े इससे रूलिंग निकल सकती है, जो कि 1400 साल में किसी को ने निकाली। वैसे झाड़ फूक की हदीस बना दिया। ये इस लेवल का ये फ्रॉड तो है ही, लेकिन फ्रॉड के अलावा, फ्रॉड तो हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया, लेकिन फ्रॉड के अलावा हम इतनी बड़ी बात करके आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि ये छोटी मोटी चूरन पुड़िया की दुकान चलाने के चक्कर में ये जो भी सो कॉल्ड है, भले ही वो लंबी दाढ़ी सजा के आ जाए, को चाहते को बहरूपिया तो जो है वो तो और ज्यादा रूप बना के आता है। वो तो टोपी भी रखेगा, दाढ़ी भी लगाएगा, जिससे उस पर शक ना किया जा सके, ठीक है ना। तो जो हैगा कि, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि इनकी जरा सी चूरन की पुड़िया और छूमंतर की दुकान चलाने के चक्कर में कितनी बड़ी बड़ी हदीसें और कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हदीसें जो है वो जाया गई 1400 साल में, और उम्मत जो है वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू की हदीसें ये लोग जो है चंद कौड़ियों में बेच देती हैं। और वो 1400 साल में आप इस हदीस का एग्जाम्पल ले सकते, 1400 साल में जो हमने इससे स्ट्रेटेजिक वैल्यू निकाली वो किसी ने नहीं निकाली, और वो उसकी वजह यही है कि ऐसे और जैसी बहुत सी दूसरी हदीसों को और बहुत सी उन्हें रंग ऐसा दे दिया गया कि जो है कि आदमी का माइंड ही नहीं जाता कि इस हदीस से कुछ और लार्जर इंपॉर्टेंस की भी चीज निकल सकती। तो ये असल में फ्रॉड से बढ़ के माना है। ये फ्रॉड से बढ़ के ये है कि ये जो है कि हदीस कुरान की हत्या कर दी ये लोग। बिल्कुल। उसका जो लार्जर जो है स्ट्रेटेजिक गाइडेंस थी वो पूरी तरह से किल हो गई। बिल्कुल। और ये है जिसका फिर भुगत रहे हैं आज मुसलमान 2026 में। आपके इस सवाल में क्लोजिंग आर्गुमेंट के तौर पे हम 2-3 लाइनें और जोड़ना चाहेंगे, जिसके बाद फिर अब आप अगला सवाल कर सकती हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने इतनी जोरदार दलीलें दी, एक बच्चे की भी अकल को समझ में आ जाए ऐसी रोशन दलीलें दी, बहुत बेहतरीन। लेकिन आप देखेंगे कि जो हैगा कि ये जो फिरके वाले मुसलमान हैं, जो सो कॉल्ड 72 फिरके जिन्हें कहा जाता है, जो है उन्हें आप ये वाली दलीलें दे दें या साक्षात जो है फरिश्ता उतर आए वो इससे बढ़ के दलीलें दे दें, वो इस बात को वो जो है कि आपकी एक भी दलील, आपकी क्या, हमने कहा फरिश्ता नाजिल हो जाए उससे लड़ेंगे और बहस करेंगे, कोई दलील ये नहीं मानेंगे। ये अड़ियलपना, और ये 5 वक्त के नमाज पढ़ते, पेट के नीचे दाढ़ी जा रही है इनकी, और ये है इनका रवैया दलीलों के, हदीसों के और कुरान के प्रति। तो ये कमाल की बात आप देखेंगे। आप सोच रहे ये दलीलें दे दी तो सारी इस्लाह हो जाएगी, कोई इस्लाह नहीं होगी। ये दलील आप जाके देख लें
किसी को कोई अगर जो है कि इसे मान जाए, कोई नहीं मानेगा। ये हाल है दलीलों का हमारे सो कॉल्ड नमाजी परहेजगार मुसलमान, वो इतने ज्यादा बायस्ड और ठसबद्दी हो चुकी हैं। ये तो अब ऐसे ठसबद्दी लोगों को आपने दलीलें दे दी, उन्होंने आपकी कीमती दलीलें आपसे बहस करके और हल्ला मचा के जो है, और जो है कि उल्टा वो 4 इल्जाम झूठे आप पे लगा देंगे जो हैगा। जैसे कि जो है कि अभी जो है एक इन्हें मिल गया था, जो है वो कह रहा है कि वो नमाजें नहीं पढ़ते, हदीसों को नहीं मानते, और वो जो है कि वो कुरान गलत पढ़ते, और वो जो है कि वो अहले हदीस है, और कोई कह रहा वो शिया है। ऐसे 50 इल्जाम आप पे लग जाएंगे कि नमाज के मुनकर हो, हदीस के मुनकर हो। ये असल में आपको समझना होगा कि ये इनकी रिटर्न स्ट्रेटजी है। जब भी आप कुरान हदीस की कोई भी दलील बड़ी से बड़ी रखोगे, फरिश्ता नाजिल होके भी रखेगा तो वो फरिश्ते को कहेंगे ये मुनकरी हदीस है, फरिश्ते को कहेंगे। जबरील नाजिल हो जाए तो आपको ऐसा है, केवल आप इस पे खुश मत हो कि हमने बहुत मजबूत दलील दे दी, क्योंकि खेल मजबूत दलील देने पे खत्म नहीं हो रहा। आपने 4 दलीलें दी, वो पब्लिक तक पहुंचना ही नहीं देंगे, वो हल्ला करेंगे, प्रोपोगेंडा इतना कर देंगे आपके खिलाफ कि आम मुसलमान पब्लिक आपसे नफरत करने लगेगी। आपकी दलील सुनेगा कौन? सही बात, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इस तरह के इस लेवल के कट्टर क्रिमिनल हैं ये लोग, कट्टर क्रिमिनल वाली हरकत है ये चीज जो है कि बहुत। तो अब जो हैगा कि फिर क्या जवाब बनता है? तो फिर जवाब ये बनता है कि भैया ये बताओ कि मान लो यही जो एक हदीस पे हम लोगों ने बात करी कि आपको बिच्छू काटे, जाहिर बात है बिच्छू वगैरह जहर फैला होगा, तो बिच्छू काटे, सांप काटे, कोबरा, किंग कोबरा, कुछ भी काटे, शेर काटे, चीता काटे, जो भी काटे, बहरहाल अभी सांप बिच्छू तक ही रहती हैं, ठीक है ना। तो अब मतलब अपन लोग हदीस के माने को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें हजरात लोगों के माने को सच मान लिए। तो अगर इस हदीस को यूं ही समझा गया होता सहाबाओं के द्वारा उस दौर में, जाहिर बात है कि आप हदीस सहाबाओं ने कैसे समझी वो मीनिंग लिया जाएगा ना। तो आप पूरे सहाबाओं में से, मदीना में से इस इंसिडेंस के बाद फिर तो ये रिवाज बन जाना चाहिए था। मदीना में हर दिन किसी को किसी ने काटा, या मदीना इस्लाम तो और भी फैल गया था, फतेह मक्का हो गया साहब, पूरे अरब में फैल गया, यहाँ फैल गया, वहां फैल गया, इतनी बड़ी कैसर और किसरा भी सहाबा के जमाने में फतेह हो गए, इतना लार्ज टेरिटरी में कभी तो दोबारा किसी को बिच्छू ने काटा होगा इतनी लार्ज टेरिटरी में। तो फिर ये किताबों में आना चाहिए कि जो है इसके हफ्ते भर बाद फिर एक बिच्छू ने काटा तो फिर सूरह फातिहा पढ़ दी, फिर एक सांप ने काटा तो हजरत उमर ने जो है बिच्छू का डंक उतार दिया, अबू बकर गए 4 का डंक उतार दिया, हजरत अली गए 10 का डंक उतार दिया, हजरत जुबैर और तला गए 25-50 का डंक उतारा है। आप नहीं ये तो फिर जो है कि अगर इनके माने को हक लो तो जो है कि अब ये कोई एक अगला इंसिडेंस तो बताओ कि ये इस तरीके से माना गया था। तो आंसर है कि ये ऐसा कोई भी दूसरा इंसिडेंस नहीं है। ये एक बार फिर हमारी बात को साबित करता है कि जिस तरीके से ये हदीस को समझ रहे कि ये आयतें ये फूक के पढ़ी जाती तो इससे बीमारी सही होती, इस तरह से बीमारी सही ये जिस हदीस से समझ रहे होते उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के वहां भी कोई अबू बकर और उमर और हजरत अली और कोई ऐसे बीमारियां उतार रहा हो, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। वो पर्टिकुलर एक हदीस मिलेगी जैसे ये खींचतान के अपना माना पहनाएंगे, लेकिन उस माने को कहो कि फिर ये अगर ये कंक्लूजन था इस हदीस का
تو پھر اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اس سماج میں دکھاؤ کہاں ہو رہا تھا. کم سے کم 100 آف ایگزامپل نہیں تو 5-10 ایگزامپل دکھاؤ کہ جو ہے کہ ایسی جھاڑ پھونک کی 2-4 دکانیں 2-4 صحاباؤں نے کھولی تھی. کیونکہ یہ تو پھر بہت بڑا ہیومن ویلفیئر ہے. کیا صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کی جان بچ جائے؟ کیا جو ہے کہ وہ بیماریاں تو ایسی تو جو ہے کہ تو جو ہے کہ یہ ہے ان کا جھوٹ. اس طرح یہ حدیثیں اس طرح سے نہیں تھی, صحاباؤں نے اس کے اس طرح سے معنی نہیں لیے. یہ ایک اور لیکن یہ اس پہ بھی صاحب لڑ جائیں گے. آپ کی مانے گا کون؟ آپ کو کہیں گے منکر حدیث, جبکہ حدیث اپن ہی مان رہے, منکر نماز, منکر روزہ, جو آپ پہ تمام چیزیں لگا دیں گے. تو بھیا ایسا ہے کہ اگر ان کی بات صحیح مان ہی لی جائے, کیونکہ ماننا اس لیے پڑے گی کیونکہ جو ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ اگر نہیں مانو گے تو وہ جو ہے کہ تمہیں کافر ڈکلیئر کر دیں گے. ماننا پڑے گی, گنڈے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو جو لوگ جو ہے لمبی لمبی داڑھی لے کے مسجدیں سنبھال رہے ہیں, ان پہ آپ نے دیکھے ان پہ کتنے خطرناک داڑھی والے گنڈے ہیں. بائیکاٹ کر دیں گے. تو آپ کیا کرو گے؟ تو بھیا ایسا ہے کہ بس ہم ایک آخری بات کہہ کے اس بات کو ختم کریں گے کہ پھر اگر ایسا ماننا ہے تو پھر تو وہ بھی بخاری میں حدیث ہے گی کہ جو ہے کہ کچھ لوگوں کو بخاری کی حدیث ہے, کچھ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ کہا کہ بیماری سے شفا چاہیے تو جو ہے کہ گدھے کا پیشاب پیو. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, یہ بھی شفا مل رہی ہے. اس میں شفا کا لفظ ہے, بیمار تھے وہ لوگ, اس میں تو کوئی کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے, یہ تو ڈائریکٹ ہے بالکل. اس میں تو یہاں وہاں کی کوئی اور کہانی بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے کہ پھر صاحب جو ہے کہ ہمارے ہندو بھائی گائے کا پیشاب پی کے بیماری کا علاج اتارتے. گائے تو پھر بھی عزت دار جانور ہے, آپ کو گدھے کا پیشاب پینا پڑے گا. تو پھر پیو گے اگر حدیث کا شفا کو ہی شفا ایسے مانتے ہو بنا حدیث کو یہاں اصل معنی کو سمجھے, تو پھر گدھے کا پیشاب بھی شفا ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے کہ اگر اس چیز کو مانا جائے گا تو پھر تو جو ہے گا کہ آپ کے پاس تو 2-3 آیتیں یا 2-3 صورتیں ہیں. دوسرے مذہب میں تو جو ہے پھر منتروں کی بھرمار ہے. پورا اتھروا وید میں منتر بھرے پڑے ہیں. بچھو کا ڈنک آپ نے سورہ فاتحہ سے اتارا. ہندو لوگوں کے پاس گروڑ منتر ہے آپ سے بڑا, آپ کی سورہ فاتحہ سے بڑا. اور جو آپ سورہ فاتحہ میں دم کر کے علاج کرنے کا جون سا والا جو ہے گا وہ کر رہے ہو, وہ گروڑ منتر سے بھی لوگوں کے بچوں کے ڈنک اترے ہیں. پھر آپ پہ 2-3 آیتیں ہیں, ان پہ ہزاروں منتر ہیں. تو کون بڑا ڈاکٹر ہوگا, جس پہ 1000 منتر ہیں یا جس پہ 2-3 منتر ہیں؟ تو پھر ہمیں مسلمان چھوڑ کے ہندو بن جانا چاہیے, کیونکہ جو ہے کہ شفا وہاں کے منتروں میں زیادہ ہے. تو یہ جو ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ آج وہ ٹائم ہے, ابھی کچھ دن پہلے جو ہے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ہے گا کہ یہ آپ کا ہومیوپیتھی جو یہ جو ہے جرمنی کے وہ تھے نا سیموئل ہینیمین, تو ہومیوپیتھی یہ کچھ ڈاکٹروں میں ڈیبیٹ ہو گئی ابھی کچھ ریسنٹلی. تو ایسا ہے کہ جو ہے گا کہ وہ سائنٹیفکلی جو ہے یہ پروو ہو چکا ہے کہ ہومیوپیتھی میں کوئی دوا ہے ہی نہیں, ایسے باتوں سے نہیں, سائنٹیفکلی. کیسے؟ جیسے وہ ان کی دوا جو ہے وہ 30C, تو 30C کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 99% پانی میں 1% دوا ڈالی, اور اب وہ جو 1% دوا ہے وہ دوبارہ 99% پانی میں دوبارہ 1% ڈالی.
تو اب وہ جب پہلی بار 99% میں ڈالی تھی تو 1% تھی، اب وہ دوبارہ ڈالو گے تو 1% آدھا % ہو جائے گا، پھر چوتھائی ہو جائے گا، تو ایسے ایسے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ تو ایک لمٹ ہے ایووگاڈرو نمبر، ایووگاڈرو لمٹ، کہ 18 گرام پانی میں H2O واٹر کے کتنے مالیکول ہوتے، تو ایووگاڈرو لمٹ کے انوسار 6 × 10⁻23 مالیکول ہوتے ہیں 18 گرام پانی میں۔ تو 12 بار ایسا کرنے میں 6 × 23 کی لمٹ آ جائے گی، مطلب کہ آپ اگر 12 بار سے زیادہ کرا تو سائنٹیفکلی ایک نینو پارٹیکل بھی نہیں ہے دوا کا، 0.0000% بھی دوا کا نہیں ہے 12 بار کرنے کے بعد۔ اور جو ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے 30 بار کرنے کے بعد بھی یہ دوا ہے، جبکہ 12 بار کے بعد ایووگاڈرو لمٹ آ گئی، تو کہا یہ فیک ہے، اس میں تو 12 بار کے بعد ایک انس نہیں ہے دوا کا، سائنٹیفکلی پروف نہیں۔ اب جو ہے کہ سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے، تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کہ لیکن دنیا میں کروڑوں لوگوں کو جو ہے ہومیوپیتھی کی وہ گول شکر والی گولی دی جاتی ہے، اور کروڑوں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں شفا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں یہ سائیکولوجی ہے، یہ شفا نہیں ہے، یہ سائیکولوجی ہے۔ شفا تو جو ہے کئی بیماریاں موسٹلی ایسی ہیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں، جن کا بیکٹیریا یا وائرس ہفتے میں 15 دن میں قدرتی مر جاتا، اگر آپ دوا نہ بھی لو تو قدرتی وہ سردی زکام قدرتی ہیل ہو جاتی۔ لیکن آپ نے کیونکہ مانا ہوا ہے کہ وہ ہومیوپیتھی کی دوا کھا رہے اس سے صحیح ہوا، تو وہ جو ہے کہ اور پھر ایک سائیکولوجی پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر آپ کا اسٹرانگ ماننا ہے کسی چیز میں کہ یہ فلاں چیز سے ہمیں شفا ہوتی ہے گی، تو آپ کے مائنڈ میں 1-2 ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو کہ کچھ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی مضبوط کرتے ہیں، اور مائنڈ میں بھی ڈوپامین چھوڑتے ہیں، جس سے کہ آپ کو ریئل میں فیل ہوتا ہے کہ شفا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ جو ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پرماننٹ علاج نہ ایلوپیتھی میں نہ ہومیوپیتھی میں کہیں نہیں ہے، جیسے پیٹ وغیرہ کی بیماری، لیکن جو ہے کہ وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں، اپنے آپ کو 6 مہینے سال بھر نارمل رہے ہو، اپنے آپ اکھڑ جائے، جیسے بیک پین ہے کچھ اپنے آپ اکھڑ جائے، تو وہ جب ان کا وہ صحیح فیز آتا تو آدمی کہتا دیکھو ہم وید نے ہمیں صحیح کر دیا۔ تو اصل میں جو ہے گا، لیکن جو ہم نے 30C والا ایگزامپل دیا ہے، ایووگاڈرو نمبر کا ایگزامپل دیا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ کروڑوں لوگ کلیم کر رہے ہوں یا اربوں لوگ کلیم کر رہے ہوں، آپ کا خود کا ایکسپیرینس ہو، آپ بالکل صحیح ہو گئے، چنگے ہو گئے، آج میڈیسن کے فیلڈ میں یہ 0 ویلو ہے۔ آپ کو میڈیکلی پروف، ہومیوپیتھی کو میڈیکلی پروف کرنا ہوگا، نہیں تو وہ کتنا بھی پرچار کرتی رہے وہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سے اگر بچھو کا ڈنک اترتا ہے تو آپ کو میڈیکلی پروف کرنا ہوگا، نہیں تو آپ پاگل ہو، بکتے رہو، جو ہے گا آپ جیسے کروڑ پاگل اور بک رہے ہومیوپیتھی ماننے والے آپ سے زیادہ ہے، اور گروڑ منتر اور اتھر وید ماننے والے آپ سے زیادہ ہے، اور ان کے منترا زیادہ ہے، لیکن میڈیکل پروف نام کی بھی چیز ہے اس زمانے میں۔ کیا اگر اس حدیث کو ایسے نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ صحاباؤں سے محبت رکھتا تھا، اور صحابہ کئی دن کے بھوکے تھے، اور اللہ ان کی حالت پہ جو ہے کہ اللہ کو ان کی مدد کرنا تھی غیبی طریقے سے، تو اللہ نے ایک بچھو اسی وقت بھیج دیا، اور اسی وقت اس بچھو نے کاٹ کھایا، اور اللہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ نے شفا دے دی، اس کا زہر اتار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے صحاباؤں کو کھانا کھلوانا تھا، ان کی سفر میں مدد کرنا تھی۔ اور آئندہ آپ ایسا کرو گے تو جیسے موسیٰ نے ایک بار ڈنڈا مارا تھا اور سمندر پھٹا تھا، دوسری بار ڈنڈا موسیٰ بھی مارتے تو سمندر نہیں پھٹتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے کہ اللہ کو ایسے آپ اللہ کے معجزے کے طور پہ کیوں نہیں لے سکتے؟
जो कि एक सही सही, समझदार, बिल्कुल सही एक है। मतलब आपको किसी को बताओगे तो एक दुनिया में मीनिंगफुल बात Meaningful बनेगी तरीका। कि हाँ वही, और सहाबाओं पे फिट हो रही, उनके दर्जात पे फिट हो रही, हदीस पे फिट हो रही, और उसका लार्जर जो स्ट्रेटेजिक मीनिंग है वो भी बर्बाद नहीं हो रहा, और लोगों का दिमाग भी खराब नहीं हो रहा। ऐसे, अगर ऐसे लोगों को नहीं आता समझ में, तो हमारे ख्याल से ये मंत्र जाप करने वाले ही लोग हैं, मुसलमानों के भेष में छुपे हुए वो लोग हैं जो मंत्र तंत्र पे भरोसा करती हैं। और इसका लास्ट बात हमारी के सबूत ये है कि ऐसे लोग जो 2-4 आयतें शिफा के तौर पे बता रहे, ये जिंदगी में इस तरीके के लोग ना कभी सारी हदीसें बताती हैं जो ईमान से जुड़ी, अकीदे से जुड़ी, तौहीद से जुड़ी, ना कभी जो है तफसीर कुरान पढ़ती है, समझ के कुरान पढ़ती है और समझाती है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि इन्हें ना कुरान से मतलब ना हदीस से मतलब। ये चूरन की दुकान, तंत्र मंत्र वाली बात तोड़ मरोड़ के हदीस से निकाल रहे हैं, जिससे बस इनकी दुकान चले। इतने बड़े फ्रॉड लोग ये है इसकी हकीकत। शिफा मिलती, खुद बीमार होंगे तो अभी सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, और पब्लिक को सिखा रहे कि जो हैगा कि पानी फूक लो और दम फूक लो, जो कि असल में हदीसों का अगर आप ढंग से पढ़ेंगे जैसा हमने बताया तो नहीं, कोई उसका ऐसा मीनिंग नहीं भी है। ये है फ्रॉड लोगों की कहानी जो आपने सवाल करा था उसकी। अब आप लोगों को जो कहना हो कही। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? इसमें जो है आपके, जो आपने जवाब दिया, इसका सबसे जो डिवेस्टेटिंग, खतरनाक जो पहलू आया कि अब जबकि जनरेशन जो है रैशनल हो गई, लॉजिकल हो गई, और इस तरह के लोगों ने जब कुरान को ऐसा पेश करा, इससे ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा। अगर होता है तो करके देखो, अगर पीला और नीला मिलाने से हरा बनता है तो चलो प्रैक्टिकल करें। तो वैसे उन्होंने करा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो उसमें हमने कुछ लोगों को देखा कि इस तरह के जो लोग एक्स मुस्लिम जो हो गए, मतलब जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, तो हमारा ये कहने का था कि जब आप इस तरह की चीजें लोगों के दिमागों में डालोगे और प्रैक्टिकली जब लोग करेंगे और ऐसा नहीं होगा, तो वो कुरान से एक तरीके से बदल हो जाएंगे। और यहाँ तक कि वो इस्लाम को भी, एक हमने एक्स मुस्लिम का पूरा इंटरव्यू सुना, ठीक है ना, एक इस्लाम मुखालिफ है जिसका नाम है नीरज अत्री, यूट्यूब पर। तो उसने तबलीगी जमात को एक्सपोज करा, हम उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके MP3 में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो उसमें जो है वो पूरी उसने कलई खोल दी इन लोगों की, तबलीगी वालों की। तो हम ये बता रहे थे कि हम ये मन में सोच रहे थे कि ये अगर एक्स मुस्लिम बना तो इसकी बनने की वजह यही लोग हैं कि हाँ, कि जिस तरह से वो बातें कर रहे थे और जिस तरह की बातें उन्होंने बताई, तो उसने थोड़ा सा दिमाग का जब इस्तेमाल करा तो उसने छोड़ दिया, भाई ऐसा कोई भी दीन पसंद नहीं करेगा। सही बात। और हकीकी जो दीन जो कुरान बताता था वो पहुंचा नहीं इन सारी चीजों से। बेशक। तो सबसे खतरनाक जो पहलू है हमारे, जिसके लिए जो ज्यादा अफिकमंद वाला मामला है कि इससे आदमी जब इस तरह का अकीदा परोसा जा रहा है, तो जब वो ऐसा करता है और ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो वो उसका जो दिली यकीन होता है वो हट जाता है। अब भाई मान लो बिच्छू या सांप ने किसी के घर में किसी को काट लिया, अब इनकी सुन के वो सूरह फातिहा का दम करता है, उसका वो फैमिली मेंबर मर जाता है, जो कि डेफिनेटली मर जाएगा। सही बात है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केस में 99% में। तो फिर जो है कि वो इस्लाम के बारे में आप सही कह रहे हैं, इस्लाम को एक झूठा मजहब समझेगा ना, इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं। क्या बचेगा? अगर बच्चों को शाम को किसी को काट लिए, आप सूरह फातिहा पढ़े, डेफिनेटली नहीं बचेगा 99% केस में। 1% आप मौजे और एक्सेप्शन को अगर अल्लाह चाहे उसके लिए आप छोड़ दें, लेकिन मेन अगर जो आप कॉमन सेंस पे बात करें तो इसका मुताबिक तो फिर सूरह फातिहा जो है वो झूठी सूरत है और कुरान एक झूठी किताब है, नाउजुबिल्लाह। तो ये मैसेज दे रहे हैं, आपने बहुत सही कहा। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं, और ऐसा हमने देखा कि हमने अपनी सास का एग्जांपल दिया और हमने उनसे कहा कि आप सूरह यासीन ही पढ़ती रहती हूँ, बाकी सूरह समझ के पढ़ा करें, तो उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। तो मतलब ये बात उन्होंने इतनी दिमाग में गांठ बांध ली थी क्योंकि वो खुद ही करप्ट थी। अगर थोड़ा बहुत सही अकल की होती, बुद्धि वाली होती, तो कायदे से समझती चीजों को, तो बात समझ में आती।
تو یہ ایک پہلو ہوا. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ پھر سوسائٹی میں ایسے لوگ ڈیولپ ہو گئے جنہوں نے بھلے ہی کھلم کھلا قرآن کے بارے میں بات نہیں کری ہو، لیکن ان کے اندر دلی یقین تو ہو گیا کہ یہ کتاب پر وہ یقین ہٹ گیا جس طریقے سے لوگ پیش کرتے تھے. تو ان لوگوں نے پھر اپنے بچوں کو میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ میں پڑھایا، جبکہ حقیقت میں قرآن ان کے پاس حقیقی قرآن پہنچا ہی نہیں تھا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ لوگ اس طرح کے مسلمانوں کو جب دیکھ کے، جسے کہتے ہیں آپ لوگ مڈل کلاس جسے کہتے ہیں نا، ماڈریٹ مسلم جو ہے، تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا ان لوگوں سے ہٹ کے. اور سب سے بڑی تو چلو ان سے ہٹ گیا، لیکن قرآن سے ان لوگوں کا وہ جس طرح سے اٹیچمنٹ ہونا چاہیے تھا، جب یہ سب چیزیں آئیں تو ان کا اٹیچمنٹ ہٹا اور وہ سائنٹیفک اور ان چیزوں پر زیادہ ریشنل ہو گئے وہ. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنی نئی جنریشن کو تعلیم تربیت کری، انگلش، ملحد ہو گئے وہ. ہاں ملحد بن گئے، اس طرح کے ہو گئے معاملے کے لیے. تو ایک ایکسٹریم والا یہ اینڈ دیکھنے کو مل رہا اور اس طریقے کا یہ والا مل رہا، اور اس کے لیے ہم بہت حد تک ذمہ دار انہی لوگوں کو سمجھتے کریکٹ. ہیں جنہوں نے اس طرح کا بدزن کرا لوگوں کو.